ترمذی حدیث نمبر ہے 3709۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے والے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں، لیکن فلم یصلی علیہ، آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا انکار کرنا صحابہ کرام پر آسمانی بجلی بن کر گرا۔ صحابہ کرام میں تو ہلچل مچ گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاة علی احد قبل هذا، آج سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے کسی کی نماز جنازہ چھوڑی ہو، آج کیا ماجرا ہے، آپ کیوں جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی رحیم و کریم اتنے کہ لقب رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحیم و کریم اتنے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، صحابہ کرام اور دین اسلام کے خلاف اس کی سازشیں بالکل عیاں تھی، لیکن اس کا بیٹا چونکہ مخلص صحابی ہے عبداللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں۔ رحم و کرم اتنا کہ رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑا، یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھانے لگے، میرا دل اس پر مطمئن نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، جس کا میں وعدہ کر چکا ہوں وہ میں پڑھا کے رہوں گا۔ جنازہ آپ نے رئیس المنافقین کا پڑھایا، قبر پہ کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اتارا، لیکن وہی اللہ کا قرآن نازل ہوا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کبھی بھی ان پر نماز جنازہ پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، لیکن رحم و کرم اتنا ہے منافقوں کے سردار کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار، رؤوف الرحیم اتنے کہ طائف میں جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، قسم قسم کے ظلم آپ پہ ڈھائے، فرشتے کھڑے دست بدستہ ادب و احترام سے کھڑے، آپ ان کے لیے بد دعا کے کلمات نہ نکالیں، دعائیہ کلمات نکالیں۔ رحم و کرم اتنا ہے کہ مکے والے جنہوں نے آپ پر قسم و قسم کے ظلم ڈھائے، وہ کیا ظلم نہیں تھے جو انہوں نے آپ پر نہ ڈھائے ہوں۔ آپ پر کلمہ پڑھنے والوں کو کبھی تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا، کبھی ان کو چھلنی کیا، کبھی مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، کبھی آپ پہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کے گرائی گئی، آپ کے لیے خانہ کعبہ کے در بند کیے گئے، آپ کو سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، لیکن جب مکہ فتح ہوا رحم و کرم اتنا ہے کہ آپ کی زبان پہ یہ بول تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ رحیم و کریم اتنے کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی سامنے آیا، کلمہ پڑھتے ہوئے آیا، اسے معاف کر دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا سامنے آئی، کلمہ پڑھا، رحم و کرم اتنا اسے معاف کر دیا۔ کئی صحابہ کا قاتل سمامہ بن اسال کلمہ پڑھ کے سامنے آیا، رحم اتنا اسے معاف کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام آج حیران ہیں کہ اس آدمی سے گناہ ہوا کیا؟ آخر وہ بھی زبان سے کلمہ پڑھنے والا ہوگا، کسی یہودی یا عیسائی یا مشرک کا جنازہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کیوں لایا جاتا؟ وہ بھی زبان سے ایمان کا دم بھرنے والا ہوگا، وہ بھی زبان سے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ بھی نمازوں میں آ کے ملنے والا ہوگا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے تیار۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے کسی کا جنازہ چھوڑا، آج اس کا جنازہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آؤ دانشوروں کے لیے، حکمت رکھنے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے کسی مفتی عالم محدث شیخ الحدیث کی بات نہیں، نبیوں کے سردار کا فتویٰ ہے۔ دنیا میں کوئی عدالت جو اس فتوے کو چیلنج کر سکے؟ ہے دنیا کا کوئی دارالافتاء جو اس فتوے کو ریجیکٹ کر سکے؟